چھوٹا، بہت باریک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا، یعنی اتنا کم ایمان ہوگا، تو اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو ہم آج اپنی سیلف اسسمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر رائے برابر ایمان ہے یا پہاڑ برابر ایمان ہے۔ بہت آسان ہے، یعنی اگر تو دین کے کام کرنے ہمیں اچھے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مگر ہمارا ایمان کہیں رائی کے دانے کے برابر تو نہیں، کیونکہ اس سے کم ایمان قابل قبول نہیں۔ اگر ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہمیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ مثلاً دین کا کوئی کام کرنا ہمیں پسند ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر میں یہ نیک کام نہیں کر رہا، مثلاً اگر ہم پردہ نہیں کر رہے، تو دل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، میں خود بھی پردہ کروں اور اپنے بچوں کو بھی پردہ کراؤں، اور پھر میں اللہ کے تعالیٰ سے شرمندہ بھی ہوتی ہوں کہ میں اس کی ہمت نہیں کر سکتی، کیونکہ حالات سازگار نہیں، گھر کا ماحول نہیں، گھر والے اجازت نہیں دیتے، اور دل ہی دل میں چپکے پردے سے محبت کرنا کہ جب بھی موقع ملے گا میں ضرور کروں گی۔ تو یہ رائے برابر ایمان ہے۔ مگر اگر وہ ایسا شخص جو یہ سوچے کہ پردہ کرنا بہت بیکورڈ ہے، جاہلوں کا کام ہے، فرسودہ ہے، فیشن کے خلاف ہے، ماڈرن نہیں ہے، اور ہم تو یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کریں گے، ہمیں اس سے نفرت ہے، پردہ کرنے والوں سے نفرت ہے، تو یہ رائے برابر ایمان سے خالی ہیں۔ تو دین کا کوئی ایسا کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور اگر اسے کرنے کا دل میں شوق ہے، مگر اپنی کم ہمتی یا کمزور ایمان کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، اور کرنے کا شوق رکھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہوتے ہی یہ کام کر لیں گے، تو یہ رائے برابر ایمان ہے۔ اگر کوئی دین کے کسی بھی کام کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نہ کرنے کا ارادہ کرے، اسے سخت ناپسند کرے، ایسے لوگوں کے دل میں رائے برابر ایمان نہیں ہوتا، ایسے شخص کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، کسی کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہوتا ہے، کسی کے دل میں پہاڑ کے برابر ایمان ہوتا ہے، تو یہ درجہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ مگر کیسے؟ نیک اعمال سے۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ نیک اعمال زیادہ کرے گا، جس شخص کے دل میں ایمان کم ہوگا وہ نیک اعمال کم کرے گا۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کے پلڑے قیامت کے دن بھاری ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایمان والے وہ شخص جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اور زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، ان کے اگر اعمال کم ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے تو انہیں دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ ہر کلمہ گو کو جنت میں داخل کروں گا، تو ان کو نکال لیا جائے گا۔ مگر کب؟ حدیث نمبر 22 ہے صحیح بخاری کی۔ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب دوزخ سے ایسے لوگ نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ یعنی جب وہ جل جل کر سیاہ کوئلہ ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو شرک نہ کرتے ہوں گے۔ غور کریں، جو شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ کتنی خوفناک بات ہے نا، کہ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو شرک کرتے ہیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مرادیں قبر والوں سے مانگتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، یا جو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو دھمالے ڈالتے ہیں، یا اپنی کھیتی کھلیان سے بزرگوں کو
قبر والوں کا حصہ نکالتے ہیں، اپنے پیروں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں اور قربان بھی کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں وغیرہ چڑھاتے ہیں، اپنے پیروں بزرگوں کو غیب سے پکارتے ہیں، ان کی قبر سے یا فیض حاصل کرتے ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، بلکہ ان کا ذکر ہے جو یہ سب نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ان کا ایمان کمزور تھا، انہوں نے اعمال کم کیے اور کچھ ایسے گناہ کیے جو شرک تو نہ تھے، لیکن ان کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم پودے کی طرح اگنے لگیں گے، لپٹی ہوئی کونپل کی طرح آہستہ آہستہ جسم بڑھنے لگے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ایمان یا خیر ہوگا انہیں نکال لیا جائے گا، اور جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی نہیں ہوگا تو ایسے شخص کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو ابھی اس دنیا میں ہماری زندگی ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، تو اپنا محاسبہ کر لیں، سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ ہمارا ایٹیچیوڈ دین کے کاموں کے بارے میں کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں رائی برابر ایمان بھی نہ ہو اور ہم دین کے کاموں کو پسند نہ کرتے ہوں۔ تو آج ہی اپنا محاسبہ کر لیں۔